ایک مرتبہ سورہ مبارک فاتحہ مرحومہ رشیدہ بنت رمضان حسین ماسٹر زوجہ رمضان علی غلام حسین میگھانی کے سال ثواب کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين۔ دعائے سلامتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واشرنا يوم القيامة تحت لواء الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين وجعلنا من الباكين في عزاء الحسين وجعلنا في كل عام وفي كل شهر وفي كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة في زوار الحسين۔ اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين فقالوا سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ سامعین گرامی قدر اور حاضرین محترم، اس مجلس سویم کو سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ مجلس مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ مرحومہ کے سویم کی مجلس، مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس، قرآن کریم کی جسائر کو آپ کی سماعتوں کے سپرد کیا۔ قرآن کریم کا ایک اہم ترین سورہ ہے سورہ مبارکہ نحل۔
ترتیب کے اعتبار سے یہ 16واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 32۔ قرآن کریم اس انداز سے مخاطب ہو رہا ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں مختلف کیفیتوں کے اندر جاتا ہے۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو انجام دینے کے بعد خدا کی بارگاہ میں اس انداز سے پہنچے کہ بالکل مطمئن ہو، اور جب ملائکہ مقربین اسے وصول کر رہے ہوں تو وہ بھی پاک و پاکیزہ حالت میں وصول کر رہے ہیں۔ اور ایک حالت یہ ہے کہ انسان گناہوں کے انبار کے بعد اس انداز سے دنیا سے جائے کہ نہ توبہ کر چکا ہو، نہ خود مطمئن ہو، اور جب ملائکہ اسے وصول کرے تو یہ کہیں کہ یہ در حقیقت جہنم کا ایندھن ہے، اسے اس کی طرف پھینک دیا جائے۔ سورہ مبارکہ نحل کے اندر پروردگار عالم نے انسان کی پوری زندگی کا ایک خاکہ کھینچا ہے۔ یہ وہ اہم ترین سورہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے انسان کو زندگی کے اندر کیا کیا نعمتیں دی، ہر ایک نعمت کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا ہے، اور پھر اس انداز سے پروردگار عالم نے مخاطب کیا۔ ایک بڑا سورہ ہے جس میں ہر طرح کے موضوع کو پروردگار عالم نے ڈسکس کیا ہے کہ جب انسان کو پیدا کیا تو اس انداز سے پیدا کیا جو آپ اکثر و بیشتر مجالس کے اندر علماء سے، ذاکرین سے آیت سنتے ہیں کہ پروردگار عالم نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے اس انداز سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا۔ پھر پروردگار عالم نے نعمتیں دینا شروع کی، پھر پروردگار عالم نے مزید تمہیں بڑھاوا دیا، تمہیں پروان چڑھایا، تمہیں نشو و نما کیا، یہاں تک کہ تمہیں پروردگار عالم نے کامل صحیح الخلقت انسان بنایا۔ اور جب تمہارے پاس نعمتیں آ گئی تو تمہارا جیسچر تبدیل ہو گیا، تمہارا کردار تھوڑا سا تبدیل ہو گیا۔ قرآن کریم نے اسی سورے کے اندر اس انداز سے کوٹ کیا ان لوگوں کو کہ جن کا جیسچر تبدیل ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے صاحب ثروت بنایا، اب صاحب ثروت بننے کے بعد مزاج تبدیل ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے سننے والے یقینی طور پر انڈیا کے اندر بھی موجود ہیں، دبئی کے اندر بھی ہیں، اور دنیا کے مختلف کونوں کے اندر سن رہے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے کی مثالیں ہیں کہ انسان کے انداز سے تبدیل ہو جاتا ہے بعض اوقات نعمتوں کے آنے کے بعد۔ اسی لیے کہا گیا کہ نعمتیں آئے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اکڑ نہ جانا، بلکہ ان کا شکران کرتے رہنا، پروردگار عالم اس میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اور اگر پروردگار عالم امتحان کے اندر آ جائے تو خدا کی بارگاہ میں شکوہ نہ کر دینا۔ اگر امتحان کی حالت میں تم نے صبر سے کام لیا، پروردگار عالم اس ابتلا اور آزمائش کو جلد ختم کر دے گا، تمہارے لیے نعمتوں کے دروازے کو کھول دے گا۔ تو یہ انسان کی روش ہے، پروردگار عالم نے اس کو کوٹ کیا کہ جب پروردگار عالم نے نواز دیا تو یہ انسان کہنے لگا یہ جو سب کچھ کمایا ہے میں نے کمایا ہے، اس میں کسی اور کا کوئی حق نہیں۔ جبکہ خود سورہ مبارکہ نحل کے اندر پروردگار عالم اس انداز سے کوٹ کرتا ہے کہ تمہیں جو پروردگار عالم نے دے دی ہے نعمتیں، ان نعمتوں کو پلٹا کیوں نہیں دیتے ان لوگوں کی طرف کہ جن کا حق ہے تمہاری نعمتوں کے اندر۔ یعنی ہر وہ نعمت جو انسان کے پاس ایکسس آ رہی ہے، اس ایکسس نعمت کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس انداز سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ اس مومن کا بھی حق ہے، دوسرے کا بھی حق ہے۔ لہذا امیر کائنات کے بہت خوبصورت جملہ نہج البلاغہ کے اندر کہ جب تم دیکھو کہ پروردگار عالم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اور تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، تمہاری نیڈ سے زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال نے دوسروں کے لیے تمہیں خزانچی بنایا ہوا ہے کہ یہ نعمتیں تمہیں دوسروں تک پہنچانی ہیں۔ تو انسانی لائف کا پورا سرکل ہے جو پروردگار عالم نے ڈسکس کیا ہے قرآن کریم کے اس سورے کے اندر، کہ پیدا ہوا کچھ نہیں جانتا تھا، نعمتیں آئی اکڑنا شروع کر دیا، خدا کہتے ہیں اس نعمت کو پلٹاؤ، اور یہاں تک کہ زندگی کا وہ مرحلہ آ گیا کہ اب انسان اس زندگی کے گوشے کے اندر پہنچ گیا کہ جس کو ہم کہتے ہیں بڑھاپا۔ یہ ایک عمومی کیفیت ہے جو قرآن کریم نے خاکے کی صورت کے اندر بتلائی کہ بعض اوقات یہ جملہ ہم سنتے ہیں اور ہمارے ہی بوڑھے بڑے کہتے تھے، اور یہ جملہ واقعی صحیح جملہ ہے کہ بوڑھا بچہ برابر نظر آتا ہے بعض اوقات۔ قرآن کریم میں اسی سورے کے اندر پروردگار اس انداز سے کوٹ کر رہا ہے۔ یہ پوری تمہید اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ وہ آیت جو میں نے آپ کی سماعتوں کی سپورٹ کی اس کے لیے ایک زمینہ فراہم ہو سکے اور اس کے لیے ایک بیس بن سکے تاکہ ہم آیت کو سمجھ سکیں کہ جب انسان اس کیفیت میں پہنچا کہ اب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گیا اور اس کیفیت میں پہنچا کہ اب سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتا، کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ پروردگار عالم نے تمہیں اس کیفیت کے اندر رکھا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ پروردگار عالم تمہیں عمر کے اس بدترین حصے کی جانب بھی لے کر آیا کہ جس میں تم سب کچھ جاننے کے بعد اب کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ سب جانتے تھے لیکن اب کچھ نہیں جانتے، بڑھاپے کے اندر پہنچا دیا۔ کچھ
اس کا بڑھاپا ماشاءاللہ بہت بہتر ہوتا ہے، بہت ذہانت کے ساتھ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم عمر کے اس حصے میں جب پہنچائے تو اہل بیت کی محبت بھی ساتھ میں رکھیے، عقل و شعور بھی ساتھ میں رکھے، تاکہ انسان جو عبادت کرے اس سے معلوم ہو کہ خلاق کی کائنات کی بارگاہ میں کیا کر رہا ہے۔ لیکن یہ زندگی کی اٹل حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگ جب عمر کے اس حصے میں پہنچتے ہیں تو اپنا شعور کھو دیتے ہیں، اپنی ذہانت کھو چکے ہوتے ہیں، اپنی فکر پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کچھ ایسے بھی جن کو خدا نے پلٹا دیا عمر کے اس بدترین حصے کے اندر، لیکن لا یعلم بعد علم شیئا، کہ اب کچھ بھی نہیں جانتے جبکہ پہلے سب کچھ جانتے تھے۔ اور پھر وہ موت کا مرحلہ آیا کہ جو انسان کا ناپسندیدہ ترین مرحلہ ہے۔ معصوم کی روایت کا جملہ ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ دو چیزوں سے کراہیت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، پسند نہیں کرتا۔ یا ابن آدم یکرہان شیئان، کہ ابن آدم دو چیزوں سے انتہائی کراہیت رکھتا ہے، دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلی کیا چیز ہے؟ یکرہ الموت، موت سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن در حقیقت موت کیا ہے؟ اب معصوم کا جملہ، ختمی مرتبت کا جملہ، کہ معصوم فرماتے ہیں والموت راحت للمؤمن من الفتنہ، کہ موت مومن کے لیے راحت کا سبب ہے، آرام کا سبب ہے اس مشکلات سے، اس فتنوں سے جو دنیا کے اندر وہ جھیل رہا ہے۔ اور دوسری چیز جو ابن آدم بھاگ رہا ہوتا ہے، جو ابن آدم کو پسند نہیں ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، کہ ابن آدم مال کے کم ہونے سے بھاگتا ہے کہ میرا مال کم نہ ہو جائے۔ سورہ بقرہ کے اندر، قرآن کریم کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، ہم میں سے ہر ایک دیتے ہیں کہ ہم مال جمع کرنے کے اندر لگیں۔ زندگی کا کوئی بھی اسٹیج ہو، ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا مال جمع ہو جائے، بیلنس میں کچھ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ پڑا ہونا چاہیے، کام آئے گا۔ اور اگر خدا کی بارگاہ میں چلے گئے یہ پڑا کا پڑا رہ گیا تو پھر خواب کام آئے گا۔ کہ ابن آدم مال کے کم ہونے سے خوف کھاتا ہے، جبکہ یہ قلت مال اس کے لیے راحت کا سبب ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ قلت مال اقل الحساب، کم ترین حساب کا باعث ہوگا۔ جب مال کم ہوگا حساب کم دینا ہوگا، مال زیادہ ہوگا خدا کی بارگاہ میں حساب زیادہ دینا ہوگا۔ مولا کائنات نے یہی جملہ ارشاد فرمایا تو جو ہم سنتے ہیں کہ یہ انسان دنیا کے اندر جب مال کو جمع کرتا ہے، فرمایا میں اس دنیا کے بارے میں کیا کہوں؟ فی حلال ہی حساب و فی حرام ہی عقاب، جس کے حلال میں حساب دینا ہے، جس کے حرام میں سزا ہے۔ دونوں صورتوں کے اندر انسان کی گردن تو پھنستی ہے خدا کی بارگاہ میں جا کے۔ اب یہ پوری کی پوری زندگی گزارنے کے بعد، موت کو ناپسندیدہ رکھنے کے بعد، جب یہ خدا کی بارگاہ میں پہنچا، اور جب خدا کی بارگاہ میں پہنچا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جس کیفیت میں گیا وہ کیفیت کیا تھی؟ اب جب انسان جان کنی کے عالم میں آتا ہے، احتضار کے عالم میں آتا ہے، جب روح قبض ہونے والی ہوتی ہے، انسان کی الگ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ پوری تمہید میں صرف ایک آیت کو سمجھانے کے لیے بنا رہا ہوں۔ امام علی بن موسیٰ رضا اپنے چاہنے والے کے پاس ملاقات کے لیے گئے، اور جب ملاقات کے لیے پہنچے ہیں، امام کی ملاقات ہوئی، دیکھا مریض ہے، شدید مرض کے عالم میں ہے، یہاں تک کہ اس قدر مرض کے عالم میں تھا کہ بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ جب مولا کو دیکھا تو ایک مرتبہ اپنے آپ کو بیٹھانے کی کوشش کی، لیکن بیٹھ نہ پایا، شدید تکلیف میں تھا۔ مولا نے کہا کہ کیا حال ہے؟ کہ مولا اتنا شدید مریض ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ موت آ گئی۔ مولا نے کہا کہ تم نے ابھی تو موت کی ہولناکی کو دیکھا نہیں ہے، موت تو تجھ سے بہت دور ہے، تجھے معلوم ہے کہ موت کی ہولناکی کیا ہے؟ کہ مولا مرض کی شدت اتنی ہے، ایسی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ موت آ گئی۔ مولا نے کہا کہ یاد رکھ، موت کی ہولناکی اگر تم نے دیکھ لی تو تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اور پھر مولا نے کہا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جن کے لیے موت کے اندر پروردگار عالم نے راحت و شیرینی کو رکھا ہوا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جن کے لیے موت کی ہولناکی کو رکھا ہوا ہے۔ پھر مولا نے ایک مرتبہ جملہ کہا کہ تو ہم پر عقیدہ رکھتا ہے؟ کہا مولا آپ پر عقیدہ رکھتا ہوں۔ کہ ہم میں سے ہر ایک کا نام اپنی زبان پر لانا شروع کر۔ پیغمبر خدا سے لے کر امام رضا تک کے نام وہ اپنے لبوں پر لے کر آیا۔ امام نے کہا کہ اب تجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کہ مولا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی شیریں شربت مجھے پلایا گیا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں مٹھاس کو محسوس کر رہا ہوں۔ مولا نے کہا جو ہمارا چاہنے والا ہوا کرتا ہے، جو ہم سے محبت رکھا کرتا ہے، ہمارے ناموں کا اعادہ کیا کرتا ہے، پروردگار عالم موت کو اس کے لیے مٹھاس بنا کر بھیجا کرتا ہے، شیریں بنا کر بھیجا کرتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں ہماری محبت نہیں ہوتی، موت کی ہولناکی وہی دیکھا کرتا ہے۔ اب جو محبت اہل بیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کی سماعتوں کی سپرد کی، سورہ مبارکہ نحل 16واں سورہ آیت نمبر 32،
الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین فقالوا سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کہ وہ افراد کے جو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جو وفات پاتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جو وفات پا کے ملائکہ کے پاس پہنچتے ہیں اور ملائکہ انہیں پاکیزہ ترین حالت میں وصول کرتے، تو ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ فقالوا، تو ملائکہ کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، خداوند متعال کی رحمتیں ہوں، تم پر خداوند متعال کی سلامتیاں ہوں، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کے بدلے میں جو دنیا میں تم نے انجام دیے تھے، دنیا میں تم نے انجام دیے تھے۔ انسان کا صحیح العقیدہ ہونا، انسان کا صحیح الایمان ہونا، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو خدا کی بارگاہ میں پاک و پاکیزہ بنا کر لے کر جاتی ہے۔ مسلمان کے ساتھ اہل بیت کی محبت، اسلام کے ساتھ محبت اہل بیت، ایمان کا کامل ہونا، یہ انسان کو اس لیول پر لے کر چلا جاتا ہے کہ جب ملائکہ کی بارگاہ میں انسان جاتا ہے تو یہ انسان جب خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، ملائکہ وصول کرتے کہتے ہیں تم پر خدا کی سلامتی ہو، ملائکہ کے سلام کا حقدار بنتا ہے جب یہ پاک و پاکیزہ بن کے جاتا ہے۔ اور پاک و پاکیزہ کب بنتا ہے؟ کہ جب صحیح العقیدہ بھی ہو، صحیح الایمان بھی ہو، خدا پر ایمان ہو، رسول پر ایمان ہو، اہل بیت کی محبت شامل حال ہو۔ جب اہل بیت کی محبت شامل حال ہوا کرتی ہے تو پھر ملائکہ کی بارگاہ میں یہ طیب بن کر جایا کرتا ہے، اور پھر ملائکہ سلام بھی بھیجتے اور کہتے ہیں ان اعمال کے بدلے میں جو دنیا میں انجام دیے تھے، یعنی محبت اہل بیت کے ساتھ جس عمل کو انجام دیا تمہارا بہترین عمل تھا، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم نے دنیا کے اندر انجام دیا۔ اسی روایت کے ذیل کے اندر ابو بصیر، وہ راوی کے جو ہلکا پھلکا راوی نہیں، چھٹے امام کے صحابیوں میں سے، شہر کوفہ کے اندر موجود تھے، ایک پڑوسی تھا، اور پڑوسی ایسا پڑوسی کہ جس کو بدترین پڑوسی کہا جا سکتا ہے، دنیا کی ہر برائی اس کے اندر موجود، شراب نوشی کرتا ہے، حرام کاموں کو انجام دیتا ہے۔ ابو بصیر چونکہ مولا کے چاہنے والے ہیں، کوفے والے جانتے ہیں کہ ابو بصیر کا ایک کردار ہے مولا کے ساتھ، مولا کے ماننے والوں میں سے ہیں، مولا کے چاہنے والوں میں سے ہیں۔ ابو بصیر کو ایک مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ تم کہتے نہیں اس کو کچھ، اور ابو بصیر کا جملہ یہ میں نے کئی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی، سمجھتا نہیں، بارہا امر بالمعروف کرتے ہیں، بارہا نہی عن المنکر کرتے ہیں، برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکی کی حکم دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہر مومن کی ذمہ داری بھی ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ابو بصیر اس شخص کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے شخص تو کیوں کر برائیوں کو نہیں چھوڑ دیتا، اور اس کا جملہ یہ ہے، اے ابو بصیر اتنے گناہوں کو انجام دیا ہے، کوئی گارنٹی بھی ہے کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں گا تو میری مغفرت نہیں ہوگی؟ تم کوئی گارنٹی دلوا دو، میں گناہوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ پروردگار عالم کی رحمت ہے کہ اس نے دروازہ توبہ کو بند نہیں کیا۔ یہ انسان جو زندگی گزار رہا ہے، ایک لمحے کے لیے سوچے کہ اگر اجل اور موت اس کے قریب آ جائے، اس نے خدا کی بارگاہ میں توبہ نہ کی ہو، کسی کا کوئی حق اس کی گردن پر موجود ہو، تو پھر جاتے ہوئے کتنی پشیمانی ہوگی، کتنی شرمندگی ہوگی۔ لواحقین کے لیے الگ ایک فتنہ اور لواحقین کے لیے ایک الگ پریشانی۔ مطلب کہتے ہیں کوئی گارنٹی مل جائے، ابو بصیر چھوڑ دوں گا سب کچھ، تمہارے مولا اگر گارنٹی دے دے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو بصیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں حج پہ جا رہا ہوں، مولا سے ملاقات کروں گا، تمہارے بارے میں بیان کروں گا، اگر میرے مولا نے گارنٹی لے لی تو ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے۔ ابو بصیر گئے سفر کے لیے، حج کے موقع پر مولا سے ملاقات ہوئی ہے، مولا سے تذکرہ کیا، مولا نے کہا کہ جاؤ اس سے جا کر کہو کہ ساری بری عادتوں کو چھوڑ دے، صادق آل محمد ضمانت لیتا ہے کہ جنت کے اندر بھی اس کے لیے موجود رہیں گے اور موت کے مرحلے کے اندر بھی اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ ابو بصیر واپس لوٹے حج سے واپس لوٹنے کے بعد ایک مرتبہ اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھ میرے مولا نے گارنٹی لے لی، میرے مولا نے ضمانت لے لی، اب تو ان کاموں کو چھوڑ دے۔ اس نے سنا ہے واقعاً انسان کی زندگی کو تبدیل ہونے کے لیے ایک لمحہ درکار ہوتا ہے، ایک لمحہ درکار ہوتا ہے۔ یہ پوری کی پوری زندگی جو انسان گزار رہا ہے، جن چیزوں کے پیچھے لگ کر گزار رہا ہے، اس میں سے کوئی چیز انسان کے پاس باقی بچنے والی نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کلمات قصار کلمہ نمبر 130 بہت ہی مشہور و معروف مولا کے جملے ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، میں صرف تذکرہ کرتے ہوئے گزر جاؤں تاکہ خاکہ ذہن میں بنے کہ جس زندگی کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہوتا ہے وہ جو زندگی ہے وہ ہے کیا، اور انسان کے جانے کے بعد ہوتا کیا ہے۔
یقینی طور پر مرحومہ کے لواحقین کے لیے مشکل مرحلہ ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے خدا کی بارگاہ کے اندر، اور ہر ایک اس مرحلے سے گزرنے والا ہے۔ تو ہمیں معلوم تو ہو کہ ہمارے جانے کے بعد ہونا کیا ہے۔ مولا کائنات جنگ صفین سے واپس لوٹے ہیں، کوفہ شہر کے قبرستان کے باہر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اپنے اصحاب کے ساتھ۔ مولا نے قبر والوں کو مخاطب کیا، بہت ہی مشہور معروف جملے، یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ، یا اہل التربۃ و یا اہل الغربۃ و یا اہل الوحدۃ و یا اہل الظلمۃ، اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں، یا اہل الوحدۃ اکیلے رہنے والوں، یا اہل الظلمۃ ظلمت میں تاریکی میں رہنے والوں، یا اہل الغربۃ غربت میں رہنے والوں، یا اہل الوحدۃ اکیلے رہنے والوں، یا اہل التربۃ اے مٹی میں رہنے والوں، انتم لنا فرط سابق، تم ہم سے پہلے چلے گئے، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبِعٌ لَائِقٌ، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں۔ ہر ایک کو موت آنی ہے، کسی کو آج آئے گی، کسی کو کل آئے گی، ہر ایک کا وقت مقرر پروردگار عالم نے لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد مولا یہ مخاطب کر کے کہتے ہیں جو تم چلے گئے تو تمہارے بعد ہوا کیا؟ انسان پوری زندگی بناتا ہے تین چیزوں کے لیے۔ ایک لے مین، اسلام کی بات نہیں کر رہا، مومن کی بات نہیں کر رہا، مومن اور مسلمان ہونے کے بعد انسان کی پیورٹیز اور ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پوری زندگی جو انسان بناتا ہے تین چیزوں کے لیے بناتا ہے۔ میں، آپ اور جو میرے سننے والے سامعین دنیا کے جس کونے کے اندر بھی موجود ہیں، میں ایک سوال کروں کہ انسان کی زندگی کے تین ٹارگٹس کیا ہونے چاہیے؟ تو پہلا ٹارگٹ جو عمومی طور پر سننے میں آئے گا وہ یہ ٹارگٹ ہوگا کہ ایک گھر بن جائے۔ جو باہر رہنے والے ہیں وہ اس بات کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں کہ پوری زندگی گزار کے ایک گھر بنا لے، گھر بن جائے، ایک چھت بن جائے۔ دوسری چیز ایک فیملی لائف بن جائے، فیملی کو انسان بنائے، پورا ایک خاندانی نظام ہو، زوجہ ہو، بچے ہوں جس کو دیکھ کر انسان سکون کو محسوس کر سکے۔ تیسری چیز اس زندگی کو ایسے گزارے کہ گھر موجود ہو، فیملی لائف موجود ہو، کچھ مال و اسباب آ جائیں تاکہ سہولتیں ہو جائیں، آسائشات ہو جائیں، کہ گھر والوں کو پریشانی نہ ہو۔ ان تین ٹارگٹس کے علاوہ کوئی اور چوتھا ٹارگٹ نہیں ملتا۔ ہاں، دین آتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یہاں گھر کیوں بناؤں، وہاں کیوں نہ گھر بنا لوں۔ دین آتا ہے تو انسان سوچتا ہے ایسی فیملی ہو کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے۔ دین آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ مال ایسی راہ میں خرچ کیوں نہ کیا جائے کہ وہاں پر ملٹیپلائی ہو کر خدا کی بارگاہ میں مل جائے۔ ترجیحات دین کے آنے کے بعد تبدیل ہوتی ہے، ورنہ ایک لے میں زندگی کیسے گزارتا ہے؟ ان تین ٹارگٹس کے علاوہ کوئی تین ٹارگٹس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ مولانا نے ان تینوں کو فوکس کر کے جملہ کہا کہ تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ اور پھر مولانا نے مخاطب کر کے جملہ کہا کہ اموال فقط قسمت، جو تمہارے مال تھے جو تم نے جمع کی سب کے سب تقسیم ہو گئے، میراث کے نام پر، ترکے کے نام پر، جھگڑے کے نام پر۔ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، تمہاری بیویاں کسی اور کی بیوی ہے، کسی اور کی ازواج ہے۔ وَأَمَّا الدُّورُ فَقَدْ سُكِنَتْ، جن گھروں میں تم رہتے تھے، جس کو پوری زندگی کا اثاثہ بنایا تھا، اب اس میں کوئی اور رہ رہا ہے، کوئی اور ساکن۔ اور پھر مولانا نے جملہ کہا هَذَا مَا خَبَرُ عِندَنَا، یہ ہمارے یہاں کی خبر ہے۔ فَمَا خَبَرُ عِندَكُمْ، تمہارے یہاں کی کیا خبر ہے؟ پھر مولانا نے مخاطب کر کے کہا اذا اذن لهم في الكلام لاخبروكم، اگر انہیں بات کرنے کی اجازت دے دی جائے تو تمہیں خبر دیں گے۔ کیا خبر دیں گے؟ کیا چیز لے کر جا سکتے ہیں مولا بہترین؟ ان خیر الزاد التقوی، فرمایا جو بہترین چیز لے کر خدا کی بارگاہ میں جا سکتے ہو وہ تقوی لے کر جا سکتے ہو، کہ یہ وہ اثاثہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں کامیابی کی طرف لے کر جائے گا۔ تو انسان زندگی کو گزار رہا ہے جس کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، کچھ نہیں بچنے والا۔ ابو بصیر نے آ کر اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے مولا نے گارنٹی لے لی۔ اس نے جملہ سنا، اپنا لباس اتار کر دوسری مقام پر رکھا، اور ابو بصیر کہتے کئی دنوں تک میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، کئی دنوں تک ملاقات نہیں، یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد جب میں اس کے گھر میں گیا، میرا پڑوسی تھا، پڑوسیوں کا حق ہے، میں جب اس کے گھر میں گیا میں نے دیکھا کہ گھر کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، جسم کا گوشت گل چکا ہے، چھوٹا سا لباس پہنا ہوا ہے کہ جس سے سطر پوشی ہو سکے، روئے جا رہا ہے، عبادت کے اندر مصروف ہے۔ میں نے کہا یہ کیفیت کیوں ہو گئی؟ کہ تیرے مولا نے جب ذمہ داری لی تو میں نے چاہا میرے جسم کے اندر جتنا حرام بھرا ہوا تھا اسے میں نکال دوں اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کروں۔ ایک لمحہ چاہیے ہوتا ہے انسان کو تبدیل ہونے کے لیے۔ اپنے آپ کو تبدیل کیا، یہاں تک کہ کچھ دن اور گزرے، اس کا غلام دوڑتا ہوا ابو بصیر کے پاس آیا اور ابو بصیر سے کہا کہ ابو بصیر میرے مالک کی کیفیت تبدیل ہو چکی ہے، قریب ہے کہ مر جائے۔ ابو بصیر گئے ہیں، اس سے ملاقات کی، اس کو چہرے کو دیکھا نحیف و لاغر ہے، جسم میں صرف ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، اور پھر ابو بصیر کو مخاطب کر کے کہتا ہے ابو بصیر
میں تمہیں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے مولا نے وعدے کو پورا کر دیا، میں عنقریب اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میں اس مٹھاس کو محسوس کر رہا ہوں جس کا وعدہ تمہارے مولا نے کیا ہوا ہے۔ اب اس جملے کو ربط کیجئے گا اس آیت سے کہ جب محبت اہل بیت ساتھ میں ہو، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، تو ملائکہ لاش کو، جنازے کو ایسے وصول کرتے ہیں جیسے پاک و پاکیزہ حالت میں، کہ ابو وسیع تمہارے مولا نے وعدے کو پورا کر دیا۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ اہل بیت کی محبت کیا کام دے گی، اہل بیت کی محبت کس طریقے سے چھٹکارا دلائے گی، تو ایک فلسفہ ہے، وہ آپ کی سماعتوں کی سپرد کر دوں، دنیا کے ہر کونے کے اندر ہوتا ہے، ہر جگہ پر کورٹ موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ پر جسٹس فراہم کیا جاتا ہے، جو جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے اتنا بڑا وکیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اہل بیت سے بڑا وکیل دنیا کے اندر کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے گناہوں کی بخشش اگر ہو سکتی ہے تو وکیل ہیں آل محمد۔ آل محمد کی محبت ایسا پیمانہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی شفاعت کروا سکتے ہیں۔ ابو وسیم نے ان کی تشییع جنازہ کی، نماز جنازہ کو ادا کیا، اور نماز جنازہ کو ادا کرنے کے بعد جب جنازے کو دفنایا، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ حج پر گئے۔ جب مولا سے ملاقات ہوئی، مدینے کے اندر مولا کی ملاقات کے لیے جب گھر میں داخل ہوئے ہیں، مولا نے سب سے پہلا جملہ کہا ہے، اے ابو بصیر، وہ وعدہ جو ہم نے کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ ابو بصیر وعدہ پورا ہو چکا۔ ابو بصیر کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ واقعاً پروردگار عالم نے کس در دولت سے ہمیں متمسک کر کے رکھا ہوا ہے۔ پروردگار عالم نے یہ رحمت دی ہے آل محمد کی محبت کے صدقے میں کہ ہم در اہل بیت سے متمسک ہیں، ہم در اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ انسان رحمت کے خلاف میں ہے پروردگار عالم کے، کہ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ پروردگار عالم نے اگر آل محمد کا در نہ دیا ہوتا تو ہمارے پاس بخشش کا سامان کیا تھا؟ آل محمد کے ذریعے سے خدا کی قربت مل رہی ہے، آل محمد کے ذریعے سے پروردگار عالم کے قریب ہو رہے ہیں، آل محمد کے ذریعے سے ہی خدا کو پہچانا ہے۔ یہ رحمت پروردگار ہے جس کے غلاف میں پروردگار عالم نے لپیٹا ہوا ہے۔ بچپن سے لے کر پروردگار عالم نے مرنے کے بعد تک رحمت کے دروازے کو بند نہیں کیا۔ انسان جب ماں کے پیٹ کے اندر موجود تھا، پروردگار عالم نے غذا کے لیے سامان فراہم کیا۔ جب انسان پیدا ہوا، کچھ نہیں جانتا تھا، سورہ مبارکہ نحل کی آیتیں آپ کی سماعتوں کی سپرد کی، کچھ نہیں جانتا تھا، کھانا پینا نہیں جانتا تھا۔ پروردگار عالم نے ماں باپ کے دل میں محبت کو ایسے راسخ کیا کہ ماں کے ذریعے سے پروردگار عالم نے غذا کا سامان فراہم کیا۔ ایک ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ کیوں کہا گیا، پیغمبر نے کیوں جملہ کہا کہ جب کسی شخص نے کہا کہ میں اپنی والدہ کے لیے ہر کام کرتا ہوں، اسے کھانا بھی کھلاتا ہوں، اس کے لیے لباس بھی فراہم کرتا ہوں، اس کو لباس بھی پہناتا ہوں، اس کا منہ بھی دھلواتا ہوں، اس کی طہارت کے معاملات کو بھی دیکھتا ہوں، سارے کے سارے معاملات کو دیکھتا ہوں، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ اور پیغمبر کا جملہ یہ ہے، تو نے اس ایک رات کے ایک لحظے کا بھی حق ادا نہیں کیا جو ماں نے تجھے پیٹ کے اندر رکھ کے انجام دیے تھے۔ بہت بڑی قربانی۔ پروردگار عالم نے ماں کے دل میں محبت کو رکھا، یہ رحمت پروردگار کہ ماں کے ذریعے سے بچے کے غذا کا سامان فراہم کیا۔ جب انسان تھوڑا اور بڑا ہوا، ماں باپ کے دل میں اس انداز سے محبت کو راسخ کیا کہ اپنا پیٹ کاٹ دیا کرتے تھے، اسے کھلایا کرتے تھے۔ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ انسان اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوتا ہے کہ میں نہ کھاؤں، یہ کھا لیں۔ یہ محبت کس نے ڈالی؟ پروردگار عالم نے ڈالی۔ پھر جب انسان کچھ کرنے کے قابل ہو گیا، خدا نے نعمتوں سے نوازا، لیکن یہ انسان سرکش ہو گیا۔ ہم میں سے ہر ایک انسان اپنی زندگی کی لائنز کو دیکھے، اپنے چارٹ کو دیکھے کہ ہم کیا کرتے ہوئے آئے۔ بچپنے میں ہمارا طریقہ کار کیا تھا، جوانی کے اندر کیا تھا، اب ادھیڑ عمری میں کیا ہے، اور اب بڑھاپے کے اندر کیا ہے۔ آیا ہم کانسٹنٹلی خدا سے قریب ہوتے گئے یا خدا سے دور ہوتے گئے؟ اپنی زندگی کا اینالیسس انسان کو کرنا چاہیے کہ میں خدا کے قریب ہوں یا خدا سے دور ہوں۔ یہی زندگی کے حقیقتوں تک انسان کو پہنچائے گا۔ اور جب چارٹ میں محسوس ہو کہ نہیں، خدا کے قریب نہیں ہوں، خدا کے دور ہوں، تو یہ سوال ریز کرے کہ آیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں قربت اب مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی؟ مل سکتی، کیونکہ اس نے رحمت کے دروازے کو بند نہیں کیا۔ مولا کائنات کا جملہ، عجبت لمن یقنط ومعہ الاستغفار، انسان اس بنیاد پر کہ میں نے گناہوں کو انجام دیا، اب میں خدا کی بارگاہ میں نہ جاؤں، اتنا گناہگار ہو گیا، اب اتنی عمر گزر گئی، اب کیا خدا بخشے گا؟ نہیں،
مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس پر جو مایوس ہو رہا ہے، جبکہ استغفار جیسی دولت پروردگار عالم نے رکھی ہوئی۔ مولا متقیان کے دور کا وہ واقعہ ذہنوں کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑا گناہ گار مولا کی خدمت میں آیا، مولا مجھ پر حد جاری کیجیے۔ مولا نے کہا جا توبہ کر۔ 3 دن تک آتا رہا، مولا یہ کہتے رہے توبہ کر، یہاں تک کہ مولا نے سوال کیا کہ تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان کے برابر ہو؟ کہا اتنا بڑا ہے۔ کہا تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ آسمان کے برابر ہو؟ کہ اس سے بھی بڑا ہے۔ کہ اتنا بڑا ہے کہ پہاڑوں کے برابر ہو؟ کہ اس سے بھی بڑا ہے۔ پھر مولا نے عجیب جملہ کہا کہ تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ خداوند متعال کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ آنکھوں میں آنسو آئے، کہا نہیں، پروردگار عالم کی رحمت زیادہ ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء، خدا کی بارگاہ میں جا کر توبہ کر۔ یہ خداوند متعال کی رحمت کے خلاف نہیں تو اور کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو اینالائز کرے۔ جب کسی گھر میں موت ہوتی ہے در حقیقت ایک پیغام ہوتا ہے کہ دیکھو خدا کی بارگاہ میں یہ چلا گیا، اب تمہاری باری بھی آ سکتی۔ اس نے جو تیاری کرنی تھی وہ تو کی، تمہاری کیا تیاری ہے؟ تم اپنے آپ کو اسسمنٹ زون کے اندر لے کر آؤ۔ جب خدا کی بارگاہ میں تمہیں جانا ہے، تم خدا کی بارگاہ میں پہنچو گے تو وہ سوالات جو خدا تم سے کرنے والا ہے، آیا ان سوالات کے لیے تمہارے پاس جوابات میسر ہیں یا نہیں؟ ان کے آنسر تمہارے پاس اویلیبل ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہیں تو کیا تیاری کر رہے؟ اور ایک احنت کا جملہ ہے، ہر قبرستان میں جب قبر کو تیار کیا جاتا ہے، جنازے کو دفن کیا جاتا ہے، در حقیقت وہ تمہیں پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے کہ آج یہ جا رہا ہے، کل ان کاندھوں پر تم جا رہے ہو۔ اور امید رکھو، یقین رکھو کہ پروردگار عالم نے اپنی رحمت تمہارے لیے وسعت کے ساتھ پھیلائی ہوئی ہے۔ خدا کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا، توبہ اور استغفار کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ یہ تو پیغام ہے تمہارے لیے کہ تم نے تیاری کیا کی ہے۔ آیا اس کی رحمت کے امیدوار بننا چاہتے ہو یا اس کی رحمت سے بھاگے ہوئے بننا چاہتے ہو؟ قرآن کریم کہتا ہے سورہ مبارکہ زمر کی آیت، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ افراد، وہ بندے بندگان خدا کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اے حبیب ان سے کہہ دیجیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پروردگار عالم تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ان پیغامات کو لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ اور جب بھی کوئی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ملائکہ اسے وصول کرتے ہیں۔ اب وہ کیفیت اس انسان کے اعمال کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ آیا ملائکہ وصول کرنے کے بعد سلام کریں گے یا ملائکہ وصول کرنے کے بعد سلام نہیں کریں گے۔ سورہ مبارکہ نحل جو آپ کی سماعتوں کی سپورٹ کی، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین فقالوا سلام علیکم، ملائکہ سلام کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو خدا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں صحیح العقیدہ، ایمان کے ساتھ، محبت اہل بیت کے ساتھ۔ پھر یہ جملہ کہتے ہیں وادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے دنیا کے اندر انجام دیے تھے۔ اور پھر قرآن کریم کی اسی سورہ کے اندر پروردگار عالم ایک اور میڈیم اناؤنس کرتا ہے، ایک اور پیغام دیتا ہے کہ جو زندگی اس انداز سے گزار کر چلا جائے کہ بہترین طریقے سے زندگی ہو، مرنے کے وقت ملائکہ وصول کریں گے، سلام کریں گے، اور اس کے بعد پروردگار عالم ایک تحفہ دے گا۔ وہ کیا تحفہ ہے؟ آیت نمبر 97، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو اعمال انجام دے، اچھے اعمال کو، صالح ترین اعمال کو، چاہے مردوں میں سے ہو عورتوں میں سے ہو، خدا کہے گا تو مومن ہے، فلنحيينه حیاتا طیبہ، اور اسے ایسی حیات جاویدانی عطا کرے گا کہ مر بھی جائے گا لیکن اس کا کردار پروردگار عالم زندہ رکھے گا۔ اور یہ مثالیں ہمارے سامنے تاریخ کے اندر اس انداز سے موجود ہیں کہ حسین ابن علی کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے نے ایسی قربانی دی کہ پروردگار عالم نے ایسی حیات عطا کر دی کہ 1400 سال کے بعد بھی حسین ابن علی کا نام زندہ ہے، زینب کبریٰ کا نام زندہ ہے، فاطمہ زہرا کا نام زندہ ہے، علی بن ابی طالب کا نام زندہ ہے۔ مر گئے وہ افراد کہ جنہوں نے زندگی بغض اہل بیت کے اندر گزاری، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن علی و فاطمہ کا نام لینے والے موجود ہیں، حسن و حسین کا نام لینے والے موجود ہیں، سید سجاد کے نام لینے والے موجود ہیں۔ کس سبب سے ہے؟ کہ زندگی ایسی گزاری جو خدا کی راہ میں گزاری، زندگی ایسی گزاری جیسا خدا نے چاہا ویسی گزاری، عبادت کے ساتھ گزاری، استغفار کے ساتھ گزاری، نمونہ عمل تھے، اس کے باوجود
تمام کے تمام کاموں میں پروردگار عالم کے سپرد کی اپنی ذات کو۔ پروردگار عالم نے ایسی حیات عطا کی کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی نام حسین لیا جا رہا، آج بھی خان باد عصمت و طہارت کا ذکر کیا جا رہا، چونکہ ایک ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ میرا دل کرتا ہے کربلا کی اس ماں کا تذکرہ کیا جائے جس ماں نے اپنے بچوں کی قربانی دی اور اپنے بچوں پر گریہ بھی نہیں کی، تو اس کے لیے سب سے بڑھ کر غم حسین تھا۔ زینب کبریٰ وہ مستور ہے کہ جس نے بعد حسین طرح طرح کی مصیبتوں کو دیکھا۔ کربلا والوں کی مصیبت، شام غریبہ کے اندر حسین اور حسین کے اصحاب کی مصیبت شام غریبہ سے پہلے شہادت کے وقت تمام ہو گئی، لیکن زینب وہ ہے جس نے شام غریبہ کے تمام مصائب کو دیکھا، عاشور کے تمام جنازوں کو دیکھا، اور نہ فقط ان تمام جنازوں کو دیکھنے کے بعد اب مصیبت کا ایک نیا دروازہ ہے جو زینب کے لیے کھلا ہے، اور وہ دروازہ کیا ہے کہ اب زینب کو اسیر بنا کر لے جایا جائے گا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، زینب کبریٰ جائے گی۔ شام غریبہ کی مصیبتیں بھی معمولی نہیں ہیں۔ زینب وہ مستور ہے جس نے اون و محمد کو قربان کیا ہے حسین ابن علی کے نام پر۔ شام غریبہ کے اندر جب تمام کے تمام شہداء اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ حسین ابن علی کی فوج کی کمانڈنگ پوزیشن کو سنبھالا ہے، سالاری کو سنبھالا ہے، اور ایک مرتبہ ہر ایک کو جمع کرنا شروع کیا ہے کہ زینب نے محسوس کیا کہ کچھ بچے ہیں جو نظر نہیں آ رہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مقتل کا رخ کیا کہ دیکھا کہ کوئی بچہ نظر آ جائے، 2 بچے باہوں میں باہے ڈالے سو رہے ہیں۔ زینب نے آگے بڑھ کر ان دونوں بچوں کو لیا ہے، ایک کو ام کلثوم کے حوالے کیا ہے، ایک کو خود اپنی آغوش میں لیا ہے، لیکن جیسے ہی آغوش میں لیا ہے زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ یہ جملہ کہا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ زینب کی مصیبت اور بڑی ہے، زینب کے امتحانات بہت بڑے ہیں۔ شام غریبہ گزر جاتی ہے، زینب کبریٰ کوفے کے مناظر کو دیکھتی ہیں، شام کے مراحل کو دیکھتی ہیں، کبھی تازیانے کھائے ہیں، کبھی تانے کھائے ہیں، کبھی کھولتا ہوا پانی سہا ہے، کبھی پتھر کھائے ہیں۔ یہ زینب کبریٰ کی مصیبتیں ہیں، اور جب زندان شام میں پہنچی ہے، زندان شام کی تمام مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد جب زینب کبریٰ کے سامنے وہ مرحلہ آیا کہ اب زندان شام سے رہائی ملی ہے، چونکہ ایک ماں کا تذکرہ کر رہا ہوں لہذا یہ مسائل ضروری بنتے ہیں کہ بیان کیے جائیں۔ جب شام غریبہ کے مسائل کو دیکھ لیا، کوفے کے مسائل کو دیکھ لیا، شام کے مسائل کو دیکھ لیا، وہ مرحلہ آیا کہ اب رہائی کا وقت آیا۔ رہائی کے وقت شرط رکھی گئی کہ سارے کے سارے تبرکات کو واپس کیا جائے۔ جب تبرکات کو واپس کیا ہے، ایک مرتبہ ہر ایک شہید کا سر آیا کرتا تھا، بیویاں کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتی تھی۔ علی اکبر کا سر آیا، لیلا نے وصول کیا، قاسم کا سر آیا، فروا نے وصول کیا، یہاں تک کہ ابو الفضل عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے آگے بڑھ کے وصول کیا۔ کچھ سر ایسے تھے جن کا وصول کرنے والا کوئی نہ تھا، ایک سر آیا، ساری بیویاں کھڑی ہو گئی، میرے مولا حسین کا سر آیا تھا۔ بیویوں نے اس سر اقدس کو وصول کیا، ماتم کرنا شروع کیا کہ یکایک صدا بلند ہوئی۔ کسی نے کہا کوئی 2 سر ایسے ہیں جن پر ماتم کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا یہ لاوارث ہے؟ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے کہا یہ لاوارث نہیں ہے، ان کی وارثہ موجود ہے، لیکن میں نے ان دونوں بچوں کو حسین ابن علی پر قربان کر دیا۔ زینب روئے گی تو حسین پر روئے گی، اون و محمد کو حسین کی ذات پر قربان کر دیا۔ یہ زینب کی قربانی ہے جو حسین ابن علی کی بارگاہ کے اندر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، ہم سب کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، خصوصاً جس مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے اس مجلس سویم اور مجلس ایصال ثواب کا انعقاد کیا گیا، پروردگار جلد از جلد اس کی مغفرت فرما، اسے اعلیٰ علیین میں جناب سیدہ کے ساتھ محشور فرما۔ اے میرے پروردگار، جو بے روزگار انہیں برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہیں پھر اس کے حلال و طیب کشاد کی عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار، جو بے اولاد ہیں جلد از جلد انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما۔ اے معبود بھرت، یہ پوری کائنات موذی مرض کے اندر مبتلا ہے، پروردگار اس موذی مرض سے اس پوری کائنات کو نجات عطا فرما، اس وبا کا خاتمہ فرما۔ اہل بیت کے چاہنے ماننے والے جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، خصوصاً وہ بیمار جن کے لیے التماس سے دعا کہا گیا، سننے والوں میں اگر کوئی بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں جلد از جلد شفا یابی عنایت فرما۔ اے معبود برحق، انتقام کرب و بلا لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو ابن ظہور عطا فرما،
ہم ان کے والوں انصار میں شمار فرما. آخر میں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ مرحومہ کے سال ثواب کے لیے. مرحومہ رشیدہ بنت یا راشدہ بنت رمضان حسین ماسٹر، زوجہ رمضان علی غلام حسین میگھانی، لوکھنڈ والا فیملی کے تمام مرحومین، میگھانی فیملی کے تمام مرحومین، دھنجی فیملی کے تمام مرحومین، راؤجی فیملی کے تمام مرحومین، لیلانی خاندان کے تمام مرحومین، بادامی خاندان کے تمام مرحومین، ایویڈی خاندان کے تمام مرحومین اور تمام مرحوم مومنین مومنات کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انك مجیب الدعوات انك على كل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات علی محمد و آل محمد.